آپ کے پیروں تلے رکھے ہیں قدرت نے شفا کے راز، اس میں موجود ہیں 5 چھوٹی بیماریوں کے علاج، 4 بڑی بیماریوں کے علاج اور 3 عدد لا علاج بیماریوں کے علاج۔ شفا آپ کو ملے گی اور مل کے رہے گی، یہ شفا آپ کو دے گا اللہ کا نام اور مل کر رہے گا آپ کو شفا کا پیغام۔ میں ڈاکٹر فہد ارتانی، روشنی والا، آپ کا روحانی معالج، آپ کا روحانی ساتھ فرام roshnicenter.com۔ تو پھر آئیے سیکھتے ہیں۔ پہلا پریشر پوائنٹ یعنی پہلا شفا یابی کا پوائنٹ آپ کو شفا دے گا شوگر کی یعنی کہ ڈائبٹیز کی بیماری کے لیے۔ ہم پوری محنت، پوری ایمانداری کے ساتھ 2D 3D اینیمیشن کے ساتھ ہر ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ ہر بات بالکل پیار سے، محبت سے اور پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ اس وقت کافی لوگ، تقریباً سینکڑوں لوگ میری کاپی کر رہے ہیں، میری بنائی ہوئی ویڈیوز کی جو ہے الفاظ کی اور اس کے آئیڈیاز کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے ہم لے کر آتے ہیں آپ کے پاس ہر چیز اینیمیشن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ۔ اس طرح دل سے کوئی چیز اگر کوئی بنا کے لے کے آیا تو پھر بات ہے۔ شوگر کے مریضوں، آؤ اپنے حصے کی شفا سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شوگر کے مریض کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ کم کھا لیں تو شوگر کم ہونے لگ جاتی ہے، کچھ زیادہ کھا لیں تو شوگر بڑھنے لگ جاتی ہے، کبھی ہاتھ پیر سن ہونے لگ جاتے ہیں، کبھی بالکل ہاتھ گرے لگنے لگ جاتے ہیں۔ دوائیں شروع ہو جائیں تو چھوڑنا مشکل، اور اگر انسولین شروع ہو جائے تو چھوڑنا ناممکن۔ اس بیماری کا اصل وار اس وقت ہوتا ہے جس وقت مریض یہ ریئلائز کرتا ہے کہ میں جو سب لوگ کھا سکتے ہیں نا، میں وہ نہیں کھا سکتا۔ اس کے بعد اس بیماری کا جو امپیکٹ ہے انسانی ذہن پر اور دل پر وار کرنا شروع کرتا ہے۔ جتنی زیادہ شوگر آپ کے جسم میں زیادہ پرانی ہوتی رہتی ہے اتنی ہی زیادہ وہ اپنے گرفت کو مضبوط کرتی رہتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ، آنکھوں کی دھندلاہٹ اور اعصابی کمزوری بڑھتی رہتی ہے۔ اب علاج کا نسخہ نوٹ کیجیے۔ یہ پریشر پوائنٹ آپ کو بتایا گیا ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالیں گے، کتنی بار پریشر ڈالنا ہے، کتنی بار نہیں ڈالنا ہے، اس کی پوری تفصیل آپ کو انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں بتا رہے ہیں۔ نیت کرنی ہے آپ کو کہ شوگر کی بیماری آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ لا قوت الا باللہ آپ کا وظیفہ ہے۔ نیت کرنی ہے آپ کو، کوئی قوت بڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، کوئی بیماری بڑی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی شفا یابی دینے کے توانائی سے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، لا قوت الا باللہ کا نسخہ اپنے پاس نوٹ کیجیے۔ ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، ساری بات پوری ویڈیو تفصیل کے ساتھ دیکھیے گا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ساری بیماریوں کو نکال کر ہم جڑ سے نکال کر باہر کرنے والے ہیں۔ بلڈ پریشر کے مریض ہمیشہ کے لیے شفا یاب ہونے کے لیے اب تیار ہو جائیں۔ ریفلیکسولوجی کا دوسرا شفا یابی کا پوائنٹ نوٹ کیجیے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ لگاتار بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، بیماری کا پتہ نہیں چلتا کہ بیماری کیا ہے، اور جب کوئی ایک بڑی بیماری سامنے آتی ہے تب ڈاکٹر جا کے کہتا ہے کہ آپ کو کافی عرصے سے بلڈ پریشر کی بیماری تھی۔ کوئی عجیب و غریب کوئی بڑی بیماری ہی ہوتی ہے جس کو دیکھ کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے۔ ہائپر ٹینشن کے ساتھ ساتھ رگوں کے اندر پریشر جنریٹ کرتے کرتے کسی باڈی پارٹ کو پہلے ڈیمیج کرتا ہے، بعد میں اس کا پتہ چلتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن بن جاتا ہے، جس کا ہائپر ٹینشن کا علاج ہم اگلے وظیفے کے دیکھیں گے۔ فی الحال بلڈ پریشر کے مریض اپنا وظیفہ نوٹ کیجیے۔ بلڈ پریشر کے مریض دیے گئے پریشر پوائنٹ کے اوپر پریشر ڈالیں گے اور پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب طریقہ کار پوری ہی ویڈیو کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کب کون سا وظیفہ کتنی بار پڑھا جائے گا، اسے بھی نوٹ کر لیجیے۔ آپ کی بیماری چھوٹی ہو، بڑی ہو یا لا علاج ہو، تینوں ہی طرح کی بیماری ہم اس ویڈیو میں کور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کی بیماری اگر پرانی ہو، نئی ہو یا بہت ہی پرانی ہو، اس لحاظ سے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 33 مرتبہ دوسرا طریقہ، 99 مرتبہ تیسرا، 125 مرتبہ، 125 روپے کی ایک زمانے میں نیاز بھی ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں، تو 125 99 اور 33 یہ آپ کو بنا کر پورا ایک گراف آپ کو بنا کر سمجھا دیں گے تاکہ بعد میں کوئی شخص بھی غلطی نہ کرے۔ اس کا سسٹم اچھا پڑھا جب جائے گا اتنی بار ہی پریشر دیا جائے گا اس پریشر پوائنٹ کے اوپر، مطلوبہ پریشر پوائنٹ کے اوپر، اور اتنی ہی بار وہ وظیفہ بھی پڑھا جائے گا جو کہ آپ کو میں نے بتایا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں ذہنی امراض کی طرف، جس کو ہم نے ہائپر ٹینشن کہا تھا تھوڑی دیر پہلے۔ اب اس کی ایلیبریٹ کر کے پوری تفصیل کے ساتھ اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جلدی اس کا علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ یادداشت کی کمزوری ہو، فیئر ہو، خوف ہو، ڈپریشن ہو، کسی بھی طرح غصہ بہت زیادہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہیجانی کیفیت بہت زیادہ بڑھ گئی، لوگوں کی عدم برداشت کا لوگ جو ہے شکار ہو گئے ہیں، کانفیڈنس نہ ہو، یا اگر کوئی بھی کام فیصلہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، سر کے پچھلے حصے میں درد ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی، گردن میں، کندھوں پہ بھاری پڑ رہتا ہو، جہاں تک بھی اعصابی کمزوری کی کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، ہائپر ٹینشن ذہن کے امراض کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے لیے وظیفہ
نوٹ کیجئے۔ یا ولیو یا والی یا متعالی، یا ولیو یا والی یا متعالی کا وظیفہ ہے۔ اب ہر ویڈیو جیسے آگے آگے چلتی رہے گی نا، اس میں ہر پوائنٹ کا پریشر پوائنٹ آپ کو ہم ہر چیز ساتھ ساتھ آگے ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ آپ کو کسی چیز کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی چیز اگر مس ہو جائے تو آگے پیچھے الرٹ پر کر کے آپ بعد میں ویڈیو سکون سے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نوجوان ہوں یا بڑی عمر کے افراد، بالوں کے امراض سے بال بچنا بھی اب تو مشکل ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے چھوٹی بیماریاں، پھر بڑی بیماریاں، پھر لا علاج بیماریوں کی طرف ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اب چوتھی بیماری جو موسٹ کامن چھوٹی بیماری ہے اس کو نوٹ کیجئے، بالوں کا گرنا، بالوں کا وقت سے پہلے سفید ہونا۔ بالوں کی کوئی بھی امراض ہو آپ کے، if you are facing hair problems in any way، آپ یہ جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا ہے یہ کر لیجئے، آپ کے بال ابھی کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ اس کا جو حل ہے وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یا علیو کا وظیفہ آپ کے لیے خاص ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرے ہوئے ہیں تو 33 99 125 میں نے کہا تھا، اس کے بعد آپ چاہیں تو 500 دفعہ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں بالوں کی بیماری آپ کے ساتھ اگر زیادہ ہے تو۔ ہاضمے سے متعلق اب جو مریض ہیں جن کے پیٹ خراب ہے نا ان کے لیے بتا رہا ہوں، ہاضمے سے متعلق ویسے بھی ہم 3 4 5 ویڈیوز پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس کے اندر لاکھوں کے اندر ویوز ہیں، آپ بھی جائیے ان سے فائدہ اٹھائیے۔ نظام ہاضمہ سے متعلق ہم تفصیل سے بات نہیں کریں گے، اس لیے ہم پہلے بہت ساری دفعہ اس کے بارے میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اگر رحمت آپ کو نہیں مل رہی، یعنی کہ غذا سے پوری غذائیت اگر آپ کو نہیں مل رہی ہے تو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ رحم یا اللہ کرم، یا اللہ رحم یا اللہ کرم، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت، رحم اور کرم مانگتے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے بڑی بیماریوں کی طرف۔ 4 بڑی بیماریوں کا علاج آپ کو بتائیں گے۔ ہمیشہ یقین رکھیے اس بات پر کہ جس کو اللہ شفا نہیں دیتا اس کو دنیا کی کوئی چیز بھی شفا نہیں دے سکتی۔ روشنی سینٹر کراچی میں دنیا آ رہی ہے، شفا پا رہی ہے، آپ بھی آئیے اور شفا پائیے۔ ہر مہینے اسلامی مہینے کی 7 تاریخ اور 21 تاریخ کے روز باقاعدہ ملاقات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یا گھر بیٹھے بیٹھے اپنی جسمانی، ذہنی، روحانی، معاشی، معاشرتی، قلبی، ظاہری یا باطنی بیماری کا اگر علاج چاہتے ہیں تو فون اٹھائیے، نمبر ملائیے اور 24 گھنٹے کے بعد اپنے سوال کا جواب پائیے۔ سارے ہی پلیٹ فارم آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں رابطے کے لیے، چاہیں تو واٹس ایپ استعمال کیجیے، چاہے تو ہماری ویب سائٹ roshnicenter.com پہ جائیے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے دیکھنا، بولنا اور سننا۔ دیکھنے، بولنے اور سننے سے متعلق اگر ایسے کسی شخص کو آپ جانتے ہیں اس تک اس بات کو پہنچا دیجئے، بس آپ اتنا کام کر دیجئے۔ ہر چیز تیار کر کے آپ کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں، طریقہ کار نوٹ کیجئے۔ اس کا وظیفہ اس شخص کے لیے ہے جس کو بھی سننے، بولنے اور دیکھنے کی اگر کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی طرح کی، اس کے لیے یہ وظیفہ شفا ضرور دے گا۔ سورہ فاتحہ سراسر شفا ہے، اس کا تو نام ہی سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ۔ فتحیابی کی نیت سے پڑھیں گے اور پڑھیں گے اس کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی بار اور کیسے پڑھنی ہے وہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ بڑی بیماریوں کے حوالے سے دوسری بیماری نوٹ کیجئے، یہ ہے پیٹ کے اندر، یا ہاضمے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اس سے بہت آگے کی طرف، ہم اس سے بہت بڑھ کر ہم بات کرنے والے ہیں۔ وہ ہے کہ آپ کے دل میں، گردے میں، پھیپڑے میں، تلی میں، کلیجی میں، معدے میں، جہاں کہیں بھی جو کوئی بیماری ہو آپ کے، جس کوئی بھی باڈی پارٹ، وہ جو پیٹ کے اندر جو کوئی بیماریاں ہیں، جو کوئی باڈی پارٹس ہیں، ان میں کہیں کوئی بھی اگر خرابی ہو رہی ہے، کوئی کیمیکل امبیلنسز ہے، کوئی ایبسس ہو رہے ہیں، کوئی تلی بڑھ گئی، کچھ بھی ہو گیا، اس کے جو مریض ہیں ان کے لیے شفایابی کا پیغام میں دے رہا ہوں۔ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، زندگی میں باتیں آپ کو ہمیشہ کام آئیں گی۔ پیٹ کے اندر موجود جو بھی اعضائے رئیسہ ہیں اس کی شفایابی کے لیے یا بکسیتو یا باسیتو یا مکسیتو یا باسیتو پڑھا جائے گا۔ دن میں 1 دفعہ کم از کم پڑھیں، چاہیں تو دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی ان وظائف کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جوائنٹ پین، مسکولر پین اور ہڈی کا درد، یاد رکھ لیجیے اس چیز کو۔ آج کل ایجنگ کا فیکٹر بہت زیادہ فاسٹ ہو گیا، ایجنگ بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے۔ لوگ 40 سے 45 سال کی عمر کی دوائیں کھانا شروع کر رہے ہیں، ڈاکٹروں کے دھکے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مت جاؤ ڈاکٹروں کے پاس، وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یا اللہ یا لطیف ہو یا خبیروں کا وظیفہ نوٹ کر لیجیے۔ اعصابی کمزوری ہو، درد کسی بھی طرح کا ہو، اس کے لیے وظیفہ یہی پڑھا جائے گا۔ یا اللہ ہو یا مبدی ہو یا معید، چوتھی بڑی بیماری جسمانی بتا رہا ہوں آپ کو۔ نروس سسٹم میں ایک چیز، ایک ہے انسان کا ذہن، ایک ہے انسان کا جسم۔ اب میرا ہاتھ ہل رہا ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں،
जो कोई भी जिस्म में सिस्टम है, जो कोई भी काम करते हैं, इंसान अगर रिमोट कंट्रोल का, अगर टीवी का रिमोट कंट्रोल से अगर बटन से अगर चेंज भी करता है तो उसके लिए भी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है दिमाग। आसाबी निज़ाम ही है जो कुछ भी हम करते हैं परफॉर्म, हमारा ज़हन उसको कंट्रोल करता है। और बीच में एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जो कि अल्लाह ताला ने बिल्ट इन डाला हुआ है इंसान जिस्म के अंदर, वो है आसाबी निज़ाम। इसके अंदर भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, फालिज की बीमारी है, लकवे की बीमारी है, पार्किंसन है, रेशे की बीमारी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर सारी ही चीज़ें जो कुछ भी हमारे जिस्म में काम करती है, अगर आपने सुन लिया कभी डॉक्टर के मुंह से कि आसाबी कमज़ोरी है आपको, तो या अल्लाह हो या मुफ्ती हो या मुईद का वजीफ़ा फ़ौरन शुरू कर देना। कोई बात अगर समझ में ना आई हो ना तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना, वहीं आ रहा हूं आपसे मिलने के लिए। 5 छोटी बीमारियां, 4 बड़ी बीमारियां, उसके बाद हम जा रहे हैं 3 ला इलाज बीमारियों के इलाज की तरफ। ये है सबसे पहला है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि इंसान का जिस्म, उसका कुव्वत मुदाफ़ियत इंसान के खिलाफ खुद ही काम करना शुरू कर देता है, जिसमें बर्स है, दमा है, एपिलेप्सी है, मिर्गी, यानी ये बीमारियां वो हैं जो क्यों होती है डॉक्टर्स या साइंस नहीं जानती आज तक, कुदरत की तरफ से एक आजमाइश ही होती है ऐसी बीमारियां। हार्मोन्स क्यों डिस्टर्ब होते हैं, सोराइसिस क्यों होता है, वेस्कुलाइटिस क्यों होती है। वेस्कुलाइटिस ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर इंसान की कोई भी ऑर्गन को जाकर डैमेज करती है और रगों की बीमारी ये कहलाती है। MS कहलाता है मल्टी सिस्टम। ये बीमारियों के जाके डॉक्टर्स के मुंह से आप कभी भी नाम सुनेंगे ना, आप पूछेंगे, आप बोलेंगे क्यों होता है, कहेंगे हमें नहीं पता क्यों होता है। मेरी बातें थोड़ी सी बोरिंग लग रही होंगी ना, आपको तफसीली लग रही होंगी, लेकिन क्या करूं, ईमानदारी के साथ पूरी बात आप तक पहुंचानी होती है, क्योंकि कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। ना सिर्फ ये कि इन बीमारियों का डॉक्टर्स को पता नहीं होता क्यों हो रही है, बल्कि इनको लाइलाज भी आम तौर पर कंसिडर किया जाता है। वजीफ़ा नोट कीजिए, इस वजीफ़े के अंदर अगर गौर करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा, या अल्लाह हो या कबीर हो या खबीर, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला इस बीमारी के ऊपर हावी हो सकता है, अल्लाह ताला की रहमत इस बीमारी को साफ़ कर सकती है। इस नीयत से पढ़ेंगे या खबीर, अल्लाह ताला तू ही जानता है, क्योंकि डॉक्टर नहीं जानता तो कौन जानता है, सबसे बड़ा डॉक्टर जानता है, अल्लाह जानता है इस बीमारी का इलाज। या अल्लाह कबीर हो या खबीर हो का वजीफ़ा आपके लिए है। अच्छा, एक चीज़ नोट कीजिएगा, पैरों के ऊपर कहीं पर हम अंगूठे से, कहीं 1 उंगली से, कहीं 2 उंगली से, कहीं 5 उंगलियों से प्रेशर पॉइंट्स का इंतज़ाम का प्रेशर देंगे, तो उसका तरीक़ाकार सही से नोट कीजिएगा। ला इलाज बीमारियों में सरे फहरिस्त है कैंसर। कैंसर से पीछे अगर हम आगे अगर देखेंगे तो हमें पता चलेगा, जिस वक्त तक आपने बायोप्सी नहीं कराई होती, आपको पता नहीं होता कि कैंसर डायग्नोज हुआ है या नहीं हुआ है, या बीमारी अभी तक बीमारी ही है, पता नहीं है कि क्या बीमारी है, उस वक्त के लिए, उस मौके के लिए अब उसकी पूरी लिस्ट, पूरी तरतीब, दूसरी लाइलाज बीमारी का इलाज नोट करेंगे आप अभी थोड़ी देर में, पहले तफसील देख लीजिए। कोई भी ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्राइड, कोई भी रसोली सिस्ट, कोई गट्ठा, कोई गोला सा बनने लग जाता है कि जिसमें एक जगह पे मवाद जमा होना शुरू हो जाता है, उसको देखकर इंसान के ना हवा छुड़ जाते हैं कि यार ये क्या अला बला, कौन सी एक मुसीबत, क्या अजाब कोई गले में आ गया है। ऐसी बीमारी जो कि कैंसर की तरफ जाने को तैयार हो, उसे रोकना है आपको, फौरी तौर पर वजीफ़ा नोट कीजिए। लाइलाज बीमारियों की दूसरी बीमारी नासूरी बीमारियों का इलाज है। या अल्लाह हो या हक को या हसीबो पढ़ना है, या अल्लाह हो या हक को या हसीबो पढ़ना है। अल्लाह ताला से शिफा मांगनी है, बल्कि अल्लाह ताला से शिफा लेनी भी है। इंसानी तारीख की सबसे बदतरीन बीमारी कैंसर। अगर कैंसर किसी को डायग्नोज हो जाए, मैंने हमेशा अपनी बातों में ये बताया है, दलाइल दे देकर साबित किया है, ये शैतानी बीमारी है, इंसानी जिस्म में ठहरती है, इंसानी जिस्म में तैरती है। हदीस शरीफ के अल्फाज मैंने बताए थे, हमेशा बताए थे कि इंसानी जिस्म में शैतान ऐसे दौड़ता है जैसे कि उसका खून दौड़ता है इंसान का, शैतान ऐसे इंसानी रगों में दौड़ रहा होता है। कैंसर भी ऐसे ही जगह अपनी बदलता रहता है, खामोशी से एक जगह बैठा रहता है, अपनी जड़ें बनाता है, उसके बाद पूरा सिस्टम आपका सिस्टम को फेल करता है। फेल करने के बाद निकल के बाहर आता है, इंसानी जो तवानाई है उसके ऊपर हावी हो जाता है। कुरान पाक की आखिरी सूरत की आखिरी आयत, मिनल जिन्नत वन्नास। शैतान कैसे वार करता है, कैसे वार करता है, गौर से देखा आपने इस आयत को कभी? जिन्नात और इंसान दोनों की तरफ से आप पर हावी हो सकता है। मिनल जन्नत वन्नास का पूरा ये 5 उंगलियों वाला अमल भी आपको बता रहे हैं, पूरा तरीक़ाकार आपको बता रहे हैं, एक एक चीज़ एनिमेशन के साथ बता रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरा दिल दे रहा हूँ आपको, और पूरे दिल के साथ आगे शेयर कीजिएगा। किसी दुखी दिल का भला
ہونے والا ہے آپ کے ہاتھ سے بھی، میرے ہاتھوں سے لاکھوں لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، بس ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لیجیے کہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ آپ کی بیماری جسمانی ہو یا روحانی، فزیکل ہو یا اسپریچول، الحمدللہ پوری دنیا میں سب سے بیسٹ جو چینل ہے، بیسٹ سمری جو لے کے آتا ہے، ہر بیماری کا علاج لے کے آتا ہے، حل کہہ لیں، سولیوشن کہہ لیں، اپائے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، الحمدللہ روشنی سین کا یہ چینل لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی لیے ہر ویڈیو لاکھوں میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر کی باتیں، کرم کی باتیں، فضل کی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔